بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں محمد رمضان پانڈے، گورنمنٹ مڈل اسکول یمنر پائن، زون راجوار، ڈسٹرکٹ کپوارہ، ساکن زچل ڈارا، آپ کے سامنے 12ویں جماعت کے اردو سبق کے حوالے سے حاضر ہوں۔ یہ کلاس میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری بہنی پورہ کے لیے اضافی کلاس کے طور پر دے رہا ہوں، جبکہ میری اصلی ڈیوٹی سینٹرل اسکول یمنر پائن میں ہے اور ہیومنٹیرین گراؤنڈز پہ پرنسپل صاحب کے حکم کی تعمیل میں دے رہا ہوں۔ پیارے بچوں، یہ 12th یعنی 12ویں جماعت کا اردو ہے، اور یہاں پہ آج جو غزلیات ہیں وہ خواجہ حیدر علی آتش کی غزلوں کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش یہ اردو کے ایک مایہ ناز غزل گو شاعر ہیں۔ ان کا اصلی نام حیدر علی آتش یہ تخلص کرتے تھے اور ان کا وطن فیض آباد تھا۔ 1777 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ تو یہ اردو کے ایک مشہور غزل گو شاعر ہیں، تو ان کی شاعری جو آپ کے شامل نصاب ہے وہ اس کی تشریح کی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو شاعری یا غزل گوئی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ترنم سے پڑھا کریں، میٹھی آواز میں پڑھیں، تاکہ یہ خود اپنا معنی بھی دے اور اس کا حسن دوبالا ہو۔ بابا آسام دم برتا ہوں تیری آشنائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا، تعلق روح سے مجھ کو جذب کا ناگوارا ہے، زمانے میں چلن ہے 4 دن کی آشنائی کا، فراق یار میں مر مر کے آخر زندگانی کی، رہا صدمہ ہمیشہ روح و قالب کی جدائی کا، نظر آتی ہے ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو، کوئی آئینہ کھانا کارخانہ ہے خدائی کا، نکل آئی جان تن سے تا وصال یار حاصل ہو، چمن کی سیر ہے انجام بلبل کو رہائی کا، وصال یار کا وعدہ ہے فردائے قیامت پر، یقین مجھ کو نہیں ہے غور تک اپنی رسائی کا۔ یہ 6 اشعار جو پہلی غزل کے جو ہم نے پڑھے، اب ان کی تشریح ہونے جا رہی ہے۔ حباب آسا میں دم برتا ہوں تیری آشنائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا۔ حباب کا معنی ہے بلبلا، بلبلا کا معنی ہے جب پانی کے ایک تالاب میں اگر بارش کا ایک قطرہ پڑتا ہے، پانی کے ایک تالاب میں بارش کا ایک قطرہ جب پڑتا ہے تو وہاں پہ ایک بلبلا جیسا وہ بال کی طرح ابھرتا ہے، یا اگر ہم تو جس طرح ایک تالاب میں بارش
بارش پڑتے ہوئے بارش کے قطروں سے وہ بلبلے ابلتے ہیں، وہ گول گول بال جیسے بال جیسے بلبلے ابھرتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں حباب۔ پھر وہ تھوڑی ہی دیر میں، چند لمحوں میں وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جو وہ دائرے، گول دائرے یا کہیں گے وہ گول بال جیسے ابھرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں بارش کی قطروں سے، تو وہ بہت ہی تھوڑی مدت میں ختم ہو جاتے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں حباب، اس کو اردو میں بلبلہ کہتے ہیں۔ حبابا سا میں دم برتا ہوں تیری آشنائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، میری زندگی جو ہے وہ ایک حباب کی طرح ہے، وہ اسی پانی کے ایک بلبلے کی طرح۔ میری زندگی بہت قلیل ہے، بہت کم ہے، میری زندگی بہت کم ہے۔ جس طرح اس حباب، اس پانی کے بلبلے کی عمر بہت کم ہے، چند سیکنڈ میں، 1-2 سیکنڈ اس کی زندگی ہوتی ہے تو یہ پھٹ جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب، میری زندگی اسی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، چند سیکنڈوں والی زندگی ہے، اور اس چند سیکنڈوں والی زندگی میں آپ کی محبت کا دم بھرتا ہوں۔ آشنائی کا معنی ہے محبت، میں آپ کی محبت کا دم بھرتا ہوں۔ نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا۔ شاعر کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب، آپ میرے لیے ایک دریا کے مانند ہو۔ اے میرے محبوب، آپ میرے لیے ایک دریا کے مانند ہو، آپ میرے لیے ایک دریا کی طرح ہو۔ آپ کی حیثیت میرے مقابلے میں ایک دریا جیسی ہے، جبکہ میں ایک قطرے کے طور پر ہوں۔ جبکہ میری حیثیت ایک قطرے جیسی ہے، اور جبکہ آپ کی حیثیت، آپ کا مقام ایک دریا جیسا ہے۔ میں اپنے آپ کو آپ سے جدا کرنا ایسا ہی سمجھتا ہوں جیسا قطرہ دریا سے جدا ہو جائے۔ اے میرے محبوب، آپ دریا ہو اور میں ایک قطرہ ہوں۔ اگر میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا تو مجھے اس کا بہت غم ہوگا، کیونکہ آپ کی جو دریائی صفت ہے، آپ کی جو وسعت ہے، آپ کی جو پہنائی ہے، آپ کی جو عظمت ہے، میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں۔ جس طرح اس پانی کے ایک تالاب میں، بہت بڑے تالاب میں ایک بلبلہ ہوتا ہے، جب بارش کے ٹپکنے سے وہ بلبلے ابھرتے ہیں، جب یہ بلبلہ پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اے میرے محبوب، میں آپ کے اس دریا جیسے وجود میں ایک پانی کے بلبلے جیسا ہوں۔ مجھے غم ہے، مجھے بہت غم ہے، میں ایک قطرہ ہوں، مجھے بہت غم ہے آپ سے جدائی کا۔ تعلق روح سے مجھ کو جسد کا ناگوارا ہے، تعلق روح سے مجھ کو جسد کا ناگوارا ہے، زمانے میں چلن ہے 4 دن کی آشنائی کا۔ شاعر کہتے ہیں، اے میرے محبوب، آپ میرے لیے روح ہو اور میں جسم ہوں۔ تعلق روح سے مجھ کو جسد کا ناگوارا ہے، اس کا معنی جس طرح جسد کا معنی جسم، روح کا معنی روح، جان۔ اے میرے محبوب، جس طرح ایک جسم کے لیے روح لازمی ہے، اگر جسم میں روح نہ ہو تو جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ اے میرے محبوب، مجھے یہ روح اور جسم کا یہ جو تعلق ہے، یہ میرے لیے ناگوار ہے۔ اس کا معنی شاعر کہتے ہیں، مجھے یہ زندگی تسلیم ہی نہیں ہے جس میں آپ کی محبت نہ ہو، جس میں آپ کا پیار نہ ہو، جس میں آپ سے تعلق نہ ہو۔ اے میرے محبوب، تعلق روح سے مجھ کو جسد کا ناگوارا ہے۔ اے میرے محبوب، مجھے جس طرح ایک جسم کے لیے روح لازمی ہے، لیکن زندگی کے لیے، لیکن میں اس زندگی اور روح کے تعلق کو ناگوار سمجھتا ہوں جس میں اپنے محبوب سے محبت اور پیار نہ ہو۔ زمانے میں چلن ہے 4 دن کی آشنائی کا، دنیا میں چلن ہے، دنیا میں رواج ہے 4 دن کی آشنائی کا معنی ہے محبت، چلن کا معنی ہے رواج، دنیا میں یہ رواج ہے 4 دن کی محبت اور پیار کا۔ فراق یار میں مر مر کے آخر زندگانی کی، رہا صدمہ ہمیشہ روح و قالب کی جدائی کا۔ شاعر کہتا ہے، اے میرے محبوب،
میں آپ سے جدا رہا ہوں، فراق کا معنی جدا، میں آپ سے جدا رہا ہوں، یار کا معنی محبوب، اے میرے محبوب میں آپ سے جدا رہا ہوں، تو آپ سے جدا رہتے ہوئے میں نے یہ پوری زندگی موت کی سی زندگی گزاری، میں نے مر مر کے آخر زندگانی کی، آپ سے جدائی میں بار بار آپ سے جدا رہتے ہوئے میں نے یہ پوری زندگی موت کی زندگی گزاری، رہا صدمہ ہمیشہ روح و قالب کو کی جدائی کا، مجھے ہمیشہ روح اور قالب کی جدائی کا صدمہ رہا ہے، کیونکہ صدمہ کا معنی غم، روح کا معنی جان، قالب کا معنی جسم، اے میرے محبوب میں اور آپ روح اور قالب کے مانند ہیں، یعنی آپ میرے لیے روح ہیں اور میں ایک قالب ہوں، میں ایک جسم ہوں، آپ میرے لیے روح ہیں، جس طرح روح اور قالب، روح اور جسم کا اتصال جوڑ لازمی ہے زندگی کے لیے، اسی طرح میرے محبوب جو مجھے آپ سے جدائی رہی، یہ مجھے ہمیشہ، میں نے اس جدائی کو موت کی صورت میں برداشت کر دیا۔ جو دوسرا شعر ہے جس میں شاعر کہتے ہیں تعلق روح سے مجھ کو جسد کا ناگوارا ہے، زمانے میں چلن ہے 4 دن کی آشنائی کا، یعنی اس شعر میں بھی شاعر اپنے محبوب اور اپنے آپ کو روح اور جسم کے طور پر قرار دیتا ہے، جس طرح روح اور جسم کا ملنا جوڑ لازمی ہے زندگی کے لیے، اسی طرح میرے محبوب میرے اور آپ کا ملنا، وہ ملن، وہ اتصال، وہ لازمی ہے زندگی کے لیے۔ نظر آتی ہیں ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو، کوئی آئینہ کھانا کارخانہ ہے خدائی کا، شاعر کہتا ہے اے میرے محبوب مجھے اس دنیا میں ہر طرف صورتیں ہی صورتیں نظر آتی ہیں، صورتیں کا معنی ہے خوبصورتیں، اے میرے محبوب مجھے اس دنیا میں ہر جگہ خوبصورت وجود ہی نظر آتے ہیں، خوبصورت محبوب ہی نظر آتے ہیں، یہ آئینہ کھانا ہے، یہ دنیا مجھے ایک خوبصورت وجود تصور نظر آتا ہے، ہر جگہ مجھے خوبصورت نظریں، خوبصورت شکلیں ہی نظر آتی ہیں، کوئی آئینہ کھانا ہے کارخانہ ہے خدائی کا، ایسے نظر آتا ہے جیسے کوئی آئینہ کھانا ہے، آئینہ کھانا کا معنی ہے جہاں پہ آئینے لگے ہوئے ہوں، جہاں پہ شیشے لگے ہوئے ہوں، جہاں پہ جس طرح آج کے بازاروں میں جو بیوٹی پارلر ہوتے ہیں وہاں پہ اگر ایک انسان داخل ہو جائے تو ہر ایک انسان کو اپنے وہاں پہ ہر جگہ شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک انسان کو بیوٹی پارلر دکانوں میں ہر جگہ اپنی صورت نظر آتی ہے، شیشوں میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، شاعر کہتا ہے اے میرے محبوب یہ دنیا مجھے ایک آئینہ کھانا نظر آتا ہے، جہاں پہ ہر جگہ مجھے خوبصورت تصویریں ہی، یہ خوبصورت انسان ہی نظر آتے ہیں، خوبصورت انسان ہی نظر آتے ہیں، یہ کوئی آئینہ کھانا ہے خدائی کارخانہ کا۔ نکل اے جان تن سے تا وصال یار حاصل ہو، چمن کی سیر ہے انجام بلبل کو رہائی کا، شاعر کہتا ہے اپنی جان سے، شاعر اپنے وجود سے کہہ رہا ہے، اپنی جان سے کہہ رہا ہے اے میری جان آپ میرے وجود سے نکل جا تاکہ مجھے اپنے محبوب کا وصال حاصل ہو، وصال کا معنی اتصال، ملن، جوڑ، ملاقات، اے میرے محبوب، شاعر اپنے وجود سے کہہ رہا ہے اے میری جان تو نکل جاتا کہ مجھے اپنے محبوب کا ملاقات حاصل ہو جائے، چمن کی سیر ہے انجام بلبل کو رہائی کا، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی، اس دنیا کی زندگی میں اس چمن کی سیر کر رہا ہوں، مگر مجھے بلبل کی رہائی کا اس کا انجام ہے، یعنی مجھے اپنے وجود سے میں شاعر اس شعر میں اپنی جان کو بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ وصال یار کا وعدہ ہے فردائے قیامت تک، یقین مجھ کو نہیں ہے گور تک اپنی رسائی کا، اس شعر میں یہ 6واں شعر ہے پہلی غزل کا، شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب مجھے کہہ رہا ہے کہ قیامت میں ہم مل جائیں گے، قیامت میں میرا آپ سے ملن ہوگا، میرا آپ سے اتصال ہوگا، میں آپ سے مل لوں گا قیامت کے دن، مگر مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ میں گور تک، میں قبر تک بھی پہنچ پاؤں، یعنی مجھے قیامت جو آئے گی وہ تب آئے گی جب یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو نئے سرے سے قائم کرے گا، شاعر کہتا ہے میرا محبوب مجھے مطلوب ہے، شاعر کہتا ہے
میرا محبوب مجھے آخرت میں ملنے کی یقین دہانی کر رہا ہے، لیکن مجھے قبر تک بھی اپنی رسائی پہنچنے کا کوئی یقین نہیں ہے۔ پیارے بچوں، 6 اشعار کی ہم نے تشریح کی، انشاءاللہ باقی نئے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تب تک خدا حافظ۔ آپ ان اشعار کی تشریح سیکھا کیجیے اپنی کتاب کو سامنے رکھ کر، اور یہاں سے میرا سبق سن کر آپ ان اشعار کی پوری طرح سمجھ لیا کیجیے، اور امتحان میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔